یوم پاکستان روایتی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور اور پشاور میں 21 توپوں کی سلامی، پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے، ملک کی سلامتی اور یکجہتی کے لیے دعائیں، مادر وطن کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر قربانی دینے کا اعادہ۔ مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ 23 مارچ 1940 کو بر صغیر کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کے عہد ساز اجلاس میں عملی جدوجہد کا عزم کیا۔ AK فضل حق نے الگ وطن کے حصول کے لیے قرارداد پیش کی۔ آزادی کا پیغام گھر گھر پہنچا اور صرف 7 سال میں قرارداد پاکستان نے عملی شکل اختیار کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی یوم پاکستان پر پوری قوم کو مبارکباد۔ کہا اسلامی اقدار کے مطابق آزادانہ زندگی علیحدہ وطن کے قیام کی وجہ تھی۔ معرکہ حق کے دوران دشمن کو یاد رہنے والا سبق سکھایا۔ آپریشن غضب للحق نے بھی مطلوبہ نتائج حاصل کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 86 سال پہلے مسلم قیادت غیر متزلزل عزم کے ساتھ آزاد وطن کے لیے متحد ہوئی۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مسلح افواج پیشہ ورانہ مہارت سے ملک کی خود مختاری کا دفاع کر رہی ہے۔ پاکستان کے 86ویں یوم پاکستان پر افواج پاکستان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی جانب سے خصوصی پیغام۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی قوم کو مبارکباد۔ پاک فوج کا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یکجہتی اور مضبوط عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق عسکری قیادت نے پیغام میں کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر امن کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مسلح افواج، عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے متحد ہیں۔ بانی PTI کی آنکھ پہلے سے بہتر ہے۔ پیمز اسپتال میں بانی کی آنکھ میں انجیکشن کا تیسرا عمل مکمل۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بانی کو anti-VJF انجیکشن لگایا گیا۔ ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی نے طبی عمل کی نگرانی کی۔ میڈیکل بورڈ نے معائنے کے بعد بانی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ علاج کے بعد بانی PTI کو دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ مہنگی گاڑیوں کے لیے ایندھن بھی مہنگا، بڑے فیصلوں کے لیے وزیر اعظم کی چھٹی کے دن آن لائن میٹنگ۔ کفایت شعاری اور توانائی بچت پالیسی میں کئی تبدیلیاں۔ ہائی آکٹین پر لیوی 100 روپے سے بڑھا کر 300 روپے فی لیٹر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مہنگی ترین گاڑیوں میں استعمال ہونے والے فیول پر لیوی بڑھانے کا اعلان۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہائی آکٹین پر اب لیوی 300 روپے وصول کی جائے۔ اس فیصلے سے حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی۔ وزیر اعظم کی بچت کا ریلیف عوام کو پہنچانے کی ہدایت۔ اس فیصلے سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تہران کے مختلف علاقوں میں دھماکے۔ فیروزی اسٹریٹ، گرم درہ، شہید بابائی ہائی وے اور خیابان میں حملوں کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ سینٹکام کے مطابق کم ٹربائن انجن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے کہا بندر عباس میں 100 کلو واٹ کے ریڈیو ٹرانسمیٹر نشانہ بنا، ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا۔ ایران کی آبنائے ہرمز مکمل بند کرنے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب نے کہا توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو گزرگاہ بند کر دیں گے۔ ایران جنگ کے باعث امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $100 سے تجاوز کر گئی۔ فی بیرل برنٹ آئل $113 کا ہو گیا۔ ایران کی آپریشن بادہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی 75ویں لہر۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے اسرائیل پر کلسٹر بموں سے لیس میزائل فائر۔ مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر میزائل داغے گئے۔ صہیونی اور امریکی اہداف نشانہ بنے۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں مکمل ناکام رہا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل رہائشی علاقوں میں گرے، گاڑیوں اور مکانات کو نقصان پہنچا۔ سعودی شہر الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ الشوامخ میں میزائل کے ٹکڑے گرنے سے بھارتی شہری زخمی۔ تہران میں سینکڑوں شہری حکومت کے حق میں نکل آئے۔ مظاہرے میں امریکہ اور اسرائیلی حملوں کی مذمت، مجتبی خامنہئی کے حق میں نعرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ گفتگو میں اتفاق کیا گیا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنا
آئل مارکیٹ کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ فوجی تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ ادھر ایران نے امریکی F-15 جنگی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب F-15 طیارہ مار گرایا۔ امریکہ نے تاحال تصدیق نہیں کی۔ ایران اور اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کے گرد حملے، جنگ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی۔ امریکہ اہم ترین بحری گزرگاہ کھلوانے میں ناکام۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کا آخری دن۔ ایران کے پاور پلانٹ تباہ کرنے کی امریکی دھمکی بھی کارگر نہ ہوئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے دوستوں کے لیے یہ راستہ پہلے ہی کھلا ہوا ہے، حملہ اور دشمن اور اس کے اتحادیوں کے لیے نہیں کھلے گا۔ تہران کا آبنائے باب المندب بھی بند کرنے پر غور۔ اسرائیلی جوہری تنصیبات کے قریب ہوئے دیمونا شہر پر ایرانی میزائل حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ مزید 6 افراد کی حالت تشویشناک، 180 سے زائد اسرائیلی شہری زخمی۔ عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ حزب اللہ کے بھی اسرائیل میں فوجی اہداف پر ڈرونز اور راکٹوں سے حملے۔ اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع اور بیرکس کو نشانہ بنایا۔ سڑک کنارے کھڑی گاڑی تباہ ہونے سے ایک اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دریائے لیتانی پر قائم تمام پل فوری تباہ کرنے کا حکم۔ اسرائیلی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے لبنان کے فرنٹ لائن دیہات کے گھروں کی مسماری تیزی کرنے کی ہدایت۔ جنوبی لبنان اور بقائے وادی میں اسرائیل کے فضائی حملے اور زمینی کارروائی بھی جاری۔ لبنان پر حملوں میں اب تک 1029 افراد جاں بحق اور 4697 زخمی ہو چکے۔ ایران کے ساتھ 3 ہفتوں سے جاری جنگ کے بعد صدر ٹرمپ آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال میں پھنس چکے۔ حالیہ جنگ میں ٹرمپ کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ سابق امریکی سیکریٹری دفاع اور CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون کا برطانوی اخبار کو انٹرویو۔ کہا ایران جنگ سے امریکہ کی کمزوری دنیا پر عیاں ہو گئی۔ ٹرمپ ٹھوس منصوبہ بندی کی بجائے خیالی سوچ پر انحصار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو گمان ہے ان کے بیانات خود بخود حقیقت بن جائیں گے۔ آیت اللہ علی خامنائی کا قتل بڑی غلطی ثابت ہوا۔ عوامی بغاوت کے بجائے زیادہ سخت موقف رکھنے والی قیادت سامنے آ گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کا جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے سے تاجکاری کا خطرہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کو خط۔ ایرانی وزیر خارجہ کے خط میں نیتنز اور بش شہر جوہری پلانٹس پر حملوں کا تذکرہ۔ لکھا تابکاری ہوئی تو انسانی آبادی اور ماحول کو سنگین خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسے حملے عالمی امن کے لیے خلاف سازش ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گفتگو۔ صدر میکرون کا تمام فریقین کو توانائی اور شہری تنصیبات پر حملے روکنے کے لیے فوری جنگ بندی پر متفق ہونے پر زور۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ پائیدار امن اور سلامتی صرف بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ G7 اور خلیج تعاون کونسل کو باہمی تعاون مزید مضبوط بنانا پڑے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعطائی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ پاک مصر وزراء خارجہ کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے امن اور استحکام کے لیے بات چیت اور اجتماعی کاوشوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاک مصر وزراء خارجہ کی عید الفطر کی مبارکباد۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب روپے کا بوجھ برداشت کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ سپلائی سسٹم مکمل طور پر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اپریل تک سپلائی کی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے۔ ہمیں پائیدار اقدامات کی طرف جانا ہوگا، ٹارگیٹڈ ریلیف کی طرف جانا ہوگا۔ ہدف مستحق طبقہ ہوگا۔ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ علاقائی کشیدگی اور جنگی حالات سے توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم کی کفایت شعاری مہم PSL کے میچز صرف 2 شہروں کراچی اور لاہور میں کرانے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی خدشات پر افتتاحی تقریب منسوخ کر دی۔ پاکستان سپر لیگ شیڈول کے مطابق 26 مارچ کو ہی شروع ہوگی۔ تماشائیوں کو گراؤنڈز میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ کہا
جو شائقین ٹکٹ لے چکے انہیں پیسے واپس ملیں گے۔ PSL انٹرنیشنل برانڈ غیر ملکی کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں ایک ہفتے میں سونے کی قیمت میں 10% کمی ریکارڈ۔ 2011 کے بعد سونے کی قیمت میں ایک ہفتے میں یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ ہفتے کے آغاز پر سونا $5032 پر ٹریڈ ہوا۔ ہفتے کے اختتام پر سونے کی قیمت $4575 فی اونس پر بند ہوئی۔ چاندی بھی 2% سستی ہو کر $96 پر ٹریڈ ہوئی۔ پاکستان میں اس ہفتے سونا $33,200 فی تولہ سستا ہوا۔ سونے کی قیمت $5,24,562 سے کم ہو کر $4,91,362 پر آ گئی۔ چاندی بھی $857 فی تولہ سستی ہو گئی۔